الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ساری تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، وہی رازق ہے، حقیقی معبود برحق ہے۔ درود و صلاۃ ہو سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، حمد و صلاۃ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور اس پر سخت مضبوط فرشتے مقرر ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں گے، نافرمان نہیں ہوں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ رب العالمین جو انہیں حکم دے گا وہی کریں گے۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے
انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد ہے. اولاد اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے. اولاد ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، گھروں کی زینت ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے. جو ماں باپ اولاد کی صحیح معنوں میں قدر کریں گے، اولاد کی نعمت کو سمجھ کر ان کے حقوق کو ادا کریں گے، تو یہی اولاد معاشرہ اور قوم کے لیے مفید ثابت ہوں گے. اس سے پہلے جو میں آپ کے سامنے آیت تلاوت فرمائی، اس آیت میں اللہ رب العالمین کا یہی فرمان ہے. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین والدین کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو ایسی تربیت کرو جو انہیں جہنم سے بچائے. یعنی ماں باپ اپنی اولاد کو ایمان کی تعلیم دے، نمازی بنائے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع بنائے، اطاعت کرنے والا بنائے. تبھی یہ اولاد دنیا اور آخرت میں ماں باپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنیں گے، معاشرہ اور قوم کے لیے مفید ثابت ہوں گے. ماں باپ کی زندگی عظیم ہوگی. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اولاد کو ایک طرف نعمت قرار دیا تو دوسری طرف آزمائش، امتحان، فتنہ بھی قرار دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ جو مال آپ کے پاس ہیں، یہ اولاد جو آپ کے پاس ہیں، زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ اولاد جو آپ کے پاس ہیں یہ زینت ہیں، رونق ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہیں. ان کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے. اسی طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین غفار ہے، معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش عطا فرمائے گا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں اموال عطا کرے گا، مالوں سے نوازے گا، اولاد عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، باغات عطا کرے گا، یعنی جنت عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں عطا کرے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہو؟ اللہ پر کیوں عقیدہ نہیں رکھ رہے ہو؟ دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے اولاد کو ایک نعمت قرار دیا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مالوں سے نوازے گا، اولاد سے نوازے گا. اللہ رب العالمین نے اولاد کو نعمت قرار دی. یہ نعمت کب نعمت ہوگی؟ جب ماں باپ صحیح معنوں میں اولاد کی تربیت کریں گے، صحیح معنوں میں اولاد کو صحیح تعلیم سے نوازیں گے، تبھی یہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی، گھروں کی زینت ہوں گی، بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، معاشرہ اور قوم کے لیے مفید ثابت ہوں گے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اولاد کو فتنہ بھی قرار دیا، امتحان کہا، آزمائش قرار دیا. فرمایا اللہ رب العالمین نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً
یہ جو تمہارے پاس اموال ہیں، مال ہیں، اور جو تمہارے پاس اولاد ہیں، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ یہ کب؟ یہ اس وقت جب ماں باپ صحیح معنوں میں اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، اولاد کو صحیح تعلیم سے نہیں نوازیں گے، تب یہ اولاد ماں باپ کے حق میں گناہ کا ذریعہ بنیں گے، فتنہ ثابت ہوں گے، آزمائش اور امتحان بنیں گے۔ محترم حاضرین، اسی طرح دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، یقیناً تمہارے بیویاں اور تمہارے اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں، تو تم ان سے ہوشیار رہو، ان سے دور رہو۔ فاحذروہم، یہ کب؟ یہ اس وقت جب تم یعنی ماں باپ اپنے اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں کریں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض صحابہ تھے جو اسلام قبول کیے اور ہجرت کی، اور بعض صحابہ اسلام قبول کیے لیکن ہجرت نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان صحابہ کے اندر مال کی محبت تھی، اولاد کی محبت تھی، جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر پائے۔ تو بعد میں جب انہیں افسوس ہوا تو وہ صحابہ اپنی بیویوں کو اور اپنے اولاد کو سزا دینے لگے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعْفُوا، انہیں معاف کر دو، اس کے بعد ہوشیار رہو، اس کے بعد ہوشیار رہو۔ یعنی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر دین کی راہ میں بیویاں، اولاد رکاوٹ بنیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے ہوشیار رہیں، انہیں صحیح تعلیم دیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع بنائیں۔ حاضرین، اسی طرح اولاد اگر صالح ہوں، نیک ہوں، مطیع ہوں، فرما بردار ہوں تو زندگی کی عظیم نعمت ہے، زندگی کی بڑی نعمت ہے۔ اور اگر اولاد بد کردار ہو، اخلاق نہ ہو ان کے پاس، تو یہ زندگی کے لیے آزمائش اور امتحان ہوں۔ ماں باپ کے حق میں ضروری ہے، ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اولاد کے حقوق کو ادا کریں، اولاد کے جو حقوق اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے ہیں ان حقوق کو مکمل کریں۔ حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو یا پھر بچی پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرے۔ یہ عقیقہ اللہ رب العالمین کے پاس شکر ادا کرنے کے لیے ہے۔ عقیقہ کر کے اچھا نام رکھیں، ایسے ویسے نام نہیں، اچھا نام یعنی جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ ناموں میں سے یہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، تو اس طرح کے نام رکھیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہوا۔ اور پھر دوسرا حق، جب بچہ اس کی عمر کچھ آگے بڑھتی ہے، بچہ کچھ بڑھتا ہے، جب بولنے لگتا ہے، بولنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے شہادت سکھائیں، شہادت کا کلمہ سکھائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس طرح کے کلمات انہیں سکھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ کلمات بہت پسند ہیں۔ جب بندہ بولنے کی کوشش کرتا ہے، اسے بات کرنا نہیں آتا لیکن پھر بھی بولنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی کلمات کو ذکر کرتا ہے، تو یہ کلمات اللہ رب العالمین کو بہت پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن اچھی طرح پڑھنا جانتا ہے اس کے لیے 1 اجر ہے، جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جب بچہ بولنے کی کوشش کرتا ہے، جب ماں باپ
उस वक्त उसे कलिमा सिखाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह के कलिमात अगर उसे सिखाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद होता है, बहुत पसंदीदा कलिमात हैं ये। तो ये दूसरा हक हुआ। इसी तरह जब बच्चा और आगे बढ़ता है, उसकी उम्र और बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है और बड़ा होता है तो उसे नसीहत करें, अच्छी तालीमात दें, दीन की तालीमात दें। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को नसीहत करते हुए सबसे पहले उन्हें नसीहत की, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, ए मेरे बच्चों तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करना, किसी को अल्लाह ताला के साथ मिलाना नहीं, शरीक नहीं करना, क्योंकि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक ये शिर्क यानी अल्लाह ताला के साथ किसी को जोड़ना बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। इस तरह की नसीहत करें अपने बच्चों को सिखाइए, तालीम दीजिए, ईमान की तालीम दीजिए, नमाज की तालीम दीजिए, अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर उन्हें उभारिए। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले उन्हें इसी बात का हुक्म दिया, इसी बात की तरफ उन्हें नसीहत की, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क को हरगिज़ नहीं माफ़ करेगा। शिर्क के अलावा जितने गुनाह हैं जिसके लिए चाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर सकता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आयत के बाद फरमाया, फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, जो शिर्क करता है वो बड़ा गुनाह करता है, बड़ी गुमराही में है। फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, बड़ा गुनाह किया वो। इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि वो अपने औलाद पर नज़र रखें, कदम कदम पर उन पर नज़र रखें, औलाद क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने तालीम सीखा, यानी दीन की तालीम उन्होंने सीखा या नहीं, क्या दीन की तरफ कितना आगे है या नहीं, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना या नहीं। औलाद, माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि औलाद पर नज़र रखें, कड़ी नज़र रखें। अगर ये औलाद सुधर जाएं, दीन की तालीम सीख लें, उनका ईमान मजबूत हो जाए, नमाजी बन जाए, इबादत गुजार बन जाए, तो यही औलाद दुनिया और आखिरत में माँ बाप के लिए सवाब का जरिया बनेंगे। इसी तरह लुक़मान अलैहिस्सलाम ने उसके बाद अपने बच्चों को नसीहत किए, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाला हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सख़रतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्दि यअति बिहा अल्लाह। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे बच्चों, राय के दाने के बराबर भी गुनाह ना करना, राय के दाने के बराबर भी गुनाह ना करना। अगरचे कि तुम पत्थर के नीचे हो, चट्टान के नीचे हो, या फिर आसमानों में हो, या फिर जमीन में हो, हरगिज गुनाह ना करना। इन तकु मिस्क़ाला हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सख़रतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्दि यअति बिहा अल्लाह। जहां भी तुम गुनाह करोगे अल्लाह ताला उसको देखेगा, देख रहा है, उसको पकड़ लाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। इस तरह की नसीहत कर। इसी तरह लुक़मान अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ते हुए और नसीहत की। जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनकी उम्र बड़ी होती है, आगे बढ़ते हैं, तो लुक़मान अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, नसीहत करते हैं, या बुनय्या अक़िमिस्सलाह वअमुर बिल मअरूफ़ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। लुक़मान अलैहिस्सलाम नसीहत करते हुए फरमाते हैं, ए मेरे बच्चों, नमाज अदा करो, नमाज अदा करो, वअमुर बिल मअरूफ़, भले काम करो, अच्छे काम करो, अच्छे काम का हुक्म दो, वन्हा अनिल मुनकर, बुरे काम से रुक जाओ, बुरे काम से रोको अपने दोस्तों को। वस्बिर अला मा असाबक, जब तुम्हारे पास कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो सब्र करो, अल्लाह ताला से मदद हासिल करो। वस्बिर अला मा असाबक, सब्र करो। इस तरह की नसीहत कर, अपने बच्चों को तालीम दे। माँ बाप को, औलाद के लिए माँ बाप जरूरी है। माँ बाप औलाद के हक में दुआएं करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबअ सिनीन, जब बच्चे 7 साल की उम्र को पहुंच जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो। इसी तरह 10 साल को पहुंच जाएं, अगर वो नमाज ना पढ़े तो उन्हें तंबीह करो, डांटो, नमाज पढ़ने की तरफ उनको खींच लाओ।
سختی کرو ان پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے، دین کی طرف رہنمائی کریں۔ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، رسول اللہ کون ہے، صحابہ کون ہیں، اس طرح کی تعلیم دیں۔ تبھی بچے آگے چل کر ماں باپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنیں گے، گھروں کی زینت بنیں گے۔ ماں باپ دنیا سے جانے کے بعد ماں باپ کے حق میں دعائیں کریں گے۔ اسی طرح محترم حاضرین، انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں گے، ان کی زندگی پر نظر دوڑائیں گے، تو انبیاء علیہ السلام اکثر اپنے اولاد کے قدر کو جان کر، اولاد کی اہمیت کو جان کر، انہوں نے اولاد کے حق میں دعائیں کرتے تھے۔ انہوں نے اولاد کے حق میں دعائیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے پڑھ کر دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اولاد کے متعلق دعا کرتے، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ نبی ہیں، نبی کہاں ہم کہاں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے زیادہ ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے اولاد کے حق میں دعائیں کریں، ربی حب لی من الصالحین۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام اپنی دعاؤں میں اپنے اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار تو مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ ذریت، پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اپنی دعاؤں میں اپنے اولاد کے حق میں دعائیں کریں، اپنی دعاؤں میں ماں باپ اپنے بچوں کے لیے یاد رکھیں، صحیح تعلیمات انہیں دیں، اپنی دعاؤں میں زیادہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، فوراً اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلا وہ بندہ جو مظلوم ہو، مظلوم اگر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ اور دوسرا بندہ مسافر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فوراً اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تیسرا بندہ وہ ہے ماں باپ اگر اولاد کے حق میں دعائیں کریں گے تو اللہ رب العالمین فوراً ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آج دیکھتے ہیں پرفتن دور میں اولاد کہاں جا رہے ہیں، سڑکوں میں بھٹک رہے ہیں۔ یہ سب کیوں؟ ماں باپ کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ماں باپ کی اولاد پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے موبائل پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، لیکن دین کی طرف انہیں کچھ وقت دینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، دین سیکھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، اللہ کون، رسول کون، صحابہ کون، یہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں۔ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ ماں باپ کیوں دنیا کی محبت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے ضروری ہے؟ کیا دنیا ہمیں آخرت میں کام آئے گی؟ نہیں، دنیا کے حد تک، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے میرے پروردگار تو اس شہر کو امن والا بنا، مجھے اور میرے اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا دے۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اپنے اولاد کے حق میں، کیا کہہ کر؟ اے میرے پروردگار مجھے اور میرے اولاد کو شرک سے، کفر سے بچا دے۔ انبیاء علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، جن کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، ہماری بھی دعائیں اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ انبیاء علیہ السلام یہ جو اعمال کرتے تھے یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے لیے چاہیے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے اولاد کے حق میں دعائیں کرتے رہیں، پل منٹ سیکنڈ اپنے بچوں کی، اپنی
بچوں کی طرف نظر رکھیں، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم سے نوازیں، صحیح تعلیم سکھائیں۔ اسی طرح محترم حاضرین، اولاد کی تربیت نہ کرنے پر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد عذاب کا ذریعہ بنیں گے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، دین کی طرف انہیں رہنمائی کریں گے نہیں، تو کل قیامت کے دن یہی اولاد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کریں گے، کہیں گے وقالو، اولاد کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے میرے پروردگار، ہم نے تو ہمارے جو بڑے آبا و اجداد تھے، ماں باپ تھے، ان کے ہم نے تابع کیے، اطاعت کیے، وہ جو بیان کرتے تھے، وہ جو فرماتے تھے، ہم ان کی باتوں کو سنتے تھے۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، لیکن انہوں نے صحیح راہ سے نکال کر ہمیں غلط راہ کی طرف رہنمائی کرنے، صحیح راہ سے نکال کر غلط راہ کی طرف ہمیں رہنمائی کی، ہمیں دین نہیں سکھایا، نماز کی طرف ہمیں توجہ نہیں دیا، نماز کی طرف ہمیں نہیں بلایا، بس دنیا کے حد تک ہمیں پڑھائے، دنیا کی پڑھائی پڑھائے، لیکن دین کی پڑھائی نہیں پڑھائے۔ یہ اولاد کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا، اے میرے پروردگار آتہم ضعفین من العذاب، مجھ سے پہلے میرے ماں باپ کو عذاب دے۔ کون سا عذاب؟ کتنا عذاب؟ دگنا عذاب دے، ضعفین من العذاب، عذاب کا دگنا حصہ انہیں عطا فرما، والعنہم لعنا کبیرا، میرے ماں باپ پر تو لعنت فرما۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ پر ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اگر صحیح تربیت کریں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، یہی اولاد دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنیں گے۔ محترم حاضرین، اسی طرح اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو اولاد ثواب کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے اولاد بھی ایمان لاتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو ہم انہیں جنت عطا فرمائے گے۔ جنت میں ان کے ساتھ اور یعنی ماں باپ کے ساتھ اولاد کو بھی ایک ساتھ رکھیں گے۔ تو ذرا سوچئے، ماں باپ اگر صحیح معنوں میں صحیح تربیت کریں گے، انہیں نمازی بنائیں گے، عبادت گزار بنائیں گے، مطیع اور فرما بردار بنائیں گے، تو کل قیامت کے دن جنت میں ماں باپ کے ساتھ اولاد بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول یا رب انا لی هذا فيقول باستغفار ولدك لك۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ رب العالمین جنت میں نیک بندے کے لیے ایک ایسا مقام عطا کرے گا، ایک ایسا درجہ دے گا، وہ درجہ دینے کے بعد، وہ مقام دینے کے بعد وہ نیک بندہ کہے گا اے میرے پروردگار، کیا یہ مقام میرے لیے ہے؟ کیا یہ مقام میرے لیے ہے؟ تو اللہ کہے گا ہاں یہ مقام تیرے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے جانے کے بعد، تیرے دنیا سے آنے کے بعد تیرے بچے نے تیرے لیے مغفرت طلب، تیرے لیے استغفار کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، کیا ہم اپنے اولاد کو اس طرح بننا نہیں چاہیں گے؟ ہمارے جانے کے بعد کیا ہماری اولاد ہمیں یاد کریں گے نہیں؟ ہمارے حق میں دعا کریں گے یا نہیں؟ اگر ماں باپ بچوں کی صحیح تربیت کریں گے تو کل قیامت کے دن انشاءاللہ یہ بچے، یہ اولاد ثواب کا ذریعہ بنیں گے، جنت کا مستحق بنیں گے انشاءاللہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اولاد پر نظر رکھیں، ان کی صحیح معنوں میں تربیت کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں، ان کے حقوق کو مکمل کریں۔ انشاءاللہ
اگر صحیح تربیت کریں گے تو کل قیامت کے دن یا پھر دنیا اور آخرت میں ثواب کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ فرشتے ان کے لیے دعا کریں گے، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وذرياتهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم۔ اے میرے پروردگار، ماں باپ کو، اولاد کو، بیویوں کو جنت عدن یعنی ہمیشگی کی جنت میں داخل فرما۔ فرشتے دعا کریں گے اگر ماں باپ صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں باپ اگر بچوں کی صحیح تربیت کریں گے تو یہ اولاد، یہ بچے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، گھروں کی زینت بنیں گے، معاشرہ اور قوم کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک اور صالح بنائے، مطیع اور فرما بردار بنائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما وتبجيلا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا۔ اما بعد، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔